قوم سبا کون تھی اور اس قوم کو قوم سبا کیوں کہا جاتا ہے؟ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا؟ اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سارے سوالات کے جوابات سے آگاہ کریں گے۔ جب کسی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان نعمتوں پر تکبر اور غرور کیا تو اللہ نے اس قوم کو اور اس کو دی ہوئی تمام نعمتوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ بالکل اسی طرح اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ قوم سبا عرب کے ایک قبیلے جس کا نام سبا بن یشجب بن یحرب بن قحطان کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اور یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی، اور اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تاریخ سے حوالہ ملتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد قوم سبا کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے خوب فائدہ اٹھاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہایت سرسبز و شاداب زمین عطا کر رکھی تھی، جس زمین پر یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے اور ہر طرح کے اناج لگاتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زراعت اور کھیتی باڑی کو بہترین طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ بیشتر چشموں اور آبشاروں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ اس قوم کے لوگوں نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کرنے کے لیے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور اس پانی سے کھیتی باڑی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ لیکن نعمتوں کی وافر مقدار میں کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا رزق عطا کر رکھا تھا کہ یہ لوگ گندم کے آٹے کی بچی ہوئی روٹی سے بچوں کے پخانے کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ رزق کی اتنی بے حرمتی کرتے کہ بچوں کے پخانے سے آلودہ روٹیوں کو ایک جگہ پر پھینک دیتے تھے۔ اس قوم کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر روٹیوں کا ضیاع کرتے اور پھینک دیتے۔ یہ روٹیاں اتنی زیادہ مقدار میں ہوتی کہ ان کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے پاس ایک کے بعد ایک 13 نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور ان کو ہدایت دی اور کہا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق اور مال کی بے حرمتی اور ناشکری مت کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو تمہیں دے سکتا ہے وہ تم سے لے بھی سکتا ہے۔ ان تمام نبیوں کی ہدایت کرنے کے باوجود بھی یہ قوم ناشکری اور اللہ کی نافرمانی کرتی رہی۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا قوم سبا کے قبیلے سے گزر ہوا، اور اس شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا۔
جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے پر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس قوم کا ایک سردار جس کا نام حماد تھا اور وہ ایک بہت متکبر شخص تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس کے بیٹے کو واپس لے لیا تو اس سردار نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کرنے لگا اور لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو لوگ اس کی دعوت کو نہ مانتے ان کو قتل کر دیتا اور لوگوں کو جبر و ظلم کے ساتھ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس نبیوں کو بھیجا، اس کو تبلیغ کی دعوت دی، پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں سے اپنے تکبرانہ انداز میں کہتا کہ جا کر اللہ سے کہہ دو اپنی نعمتوں کو ہم سے واپس لے لے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ چنانچہ اس بات کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ کفران نعمت کا حد اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیات نمبر 112 اور 113 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی کہ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آئے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ چنانچہ پھر ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا قحط نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، جس بند کے پانی سے یہ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ پھر ادھر سے اللہ نے آسمان سے اتنی بارشیں برسائی جس کی وجہ سے اس بند میں پانی بہت زیادہ مقدار میں اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیوار ٹوٹی اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ کھیتوں کی بدحالی کی وجہ سے خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ چیلوں اور کووں نے ان لوگوں کے ٹوٹے ہوئے مکانات کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ قحط سالی اور سیلاب کی وجہ سے بات یہاں تک آ پہنچی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی، اور آخر کار یہ لوگ اتنا مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ اس قوم کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں، بے نوا لوگوں، عمرہ اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ اس قوم کے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور سجدہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔